बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों और अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप वीलॉग समाअत करेंगे। पहली खबर ये है कि PTI ने ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और इनसे होने वाली सज़ाएँ हैं, इनको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में फ़ौजी अदालतों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये अदालतें नहीं होती। दूसरी खबर ये है कि उमर अयूब खान, उन्होंने होलनाक इंकशाफ किया है। इंकशाफ ये किया है कि एक दिन में बलूचिस्तान की सरहद से एक दिन में 1.5 अरब रुपए का पेट्रोल इधर आता है। 1.5 अरब रुपए का एक दिन में। महीने का कितना आता होगा? यानी महीने का उन्होंने बताया है 550 अरब रुपए सालाना। 550 अरब रुपए सालाना का पेट्रोल ईरान की सरहद से। सरहदों पे कौन होता है? अच्छा, अब इसको कानूनी क्यों नहीं करते? इसको कानूनी कर दें, पाकिस्तान को तो नुकसान ना पहुंचाएं। कहते हैं जी अमेरिका की जो है ना वो पाबंदियां हैं, ईरान से हम कुछ नहीं ले सकते। यानी उधर से पाइप डालें, गैस के पाइप डले हुए हैं, गैस भी लें और पेट्रोल भी लें सस्ता। लेकिन कहते हैं जी कि वो पाबंदियां लग जाएंगी। तो वो पेट्रोल किधर जा रहा है? वो तेल किधर जा रहा है? वो पाकिस्तानियों की जो है ना वो गाड़ियों का, क्योंकि ये मिक्स करते हैं ना, वो गाड़ियों की तबाही होती है। लेकिन हो रही है। पैसे किसकी जेब में? यानी मैंने आपको बताया है कि 1.5 अरब रोजाना 1.5 अरब और 505 अरब सालाना ये आ रहा है बलूचिस्तान से। मजेदार आ रहा है। और जब वो ड्रम वाली गाड़ी कहीं पे फंसे ना, तो पीछे से भाई लोग उसे जो है ना वो धक्का लगाते हैं और फिर नीचे कैप्शन लिखते हैं कि जी कौम की मदद करते हुए। और वो 150 अरब एक दिन का। ये उमर अयूब ने इंकशाफ किया है। अगली खबर है जी कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 घंटों में व्यूज आए हैं 12,000। यानी देग एक दाने से चखी जा सकती है ना। 3 घंटे में 12,000 व्यूज आए हैं। इमरान रियाज के जो व्यूज आए हैं 3 घंटे में, वो 3.5 लाख आए हैं। वैसे तो उसके पीछे नहीं पड़े हुए ना। मैंने आपको बताया कि 50 चैनल्स के या 54 चैनल्स के साल के सारे व्यूज़ उतने नहीं हैं जितने इमरान रियाज के अकेले हैं। तो ये DG ISPR देख लें। उसके बाद साद रफ़ीक ने आज बड़ा इंकशाफ किया है। उनके बाप की बरसी थी। ज़बरदस्त आदमी थे डॉक्टर रफ़ीक। उनके वालिद साहब लाहौर में शहीद हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे जेल में इमरान खान ने नहीं डाला था। सारे बोलेंगे, क्योंकि इमरान खान की ऐसी फितरत ही नहीं है। मुझे बाजवा और फैज़ ने जेल में डाला था, क्योंकि ये सारी गेमें वही करते, सारी गेमें वही करते हैं भाई लोग। आज साद रफ़ीक ने मुंह से कहा है। यानी जो है ना वो सिफ्त ये होती है या अच्छाई वो होती है जो दुश्मन कहे। उसने कहा जी इमरान ने जेल में नहीं डाला था, बाजवा ने डाला था, जिस बाजवे की पालिश करके ये इक़्तिदार में आए। अब अंदाज़ा कर लें। और सब कुछ ही तरह बाजवा और फैज़ ने डाला था। उसके बाद जो है ना वो कि ये ख्वाजा आसिफ ने फरमाया है कि पता नहीं 15 दिन से जो है वो PTI के हाथ में कौन सा तावीज़ आ गया है कि वो बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है। तावीज़ नहीं आया ख्वाजा साहब, असल में वो आपका बाप चला गया है, जो बाइडन आपका बाप चला गया है। और हम तो बिल्कुल ट्रंप को जो है ना वो भाड़ में जाए ट्रंप। हम तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में गदर मचा है ना, उस पर आवाज़ उठे इंसानी हकूक़ पे। ट्रंप दरवाज़ा न खोले जेल का, वो इमरान खान इंशाल्लाह खुद खुलवा लेगा। लेकिन वो जो आपका बाप था ना, जो अभी लीक्स आएंगी और आपने जो उसके साथ रजीम चेंज ऑपरेशन में मुआहदे किए थे, वो सारे आएंगे। फिर लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया है। उसके बाद एक ख़तरनाक जो है ना वो बात है, ख़तरनाक बात ये है कि ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है
کہ جی یہ افغانستان میں کوئی فرمائشی جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی اور آج رپورٹ ہے کہ افغانستان نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی ہے، اور افغانستان نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی پوسٹس اس نے جو ہے نا وہ قبضے میں لے لی ہیں۔ اور ایک اور بڑا خطرناک جو ہے نا کلیم کیا ہے طالبان نے، یہ کلیم انہوں نے اسامہ بن لادن کے دور میں کیا تھا، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم کسی کے بھی حوالے نہیں کریں گے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے؟ ٹی ٹی پی کے لیڈر موجود ہیں؟ عمران خان کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں؟ اب پہلے انڈیا والا بارڈر، ایران والے بارڈر کا بتا دیا، اب افغانستان والا بارڈر۔ لیکن جو ہے نا وہ کچھ لوگ یہ جو ہے نا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان میں، آپ کو پتہ ہے ضیاء صاحب نے 11 سال کیوں نکالے تھے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ افغانستان 11 سال نکال گیا تھا ضیاء۔ مشرف نے 11 سال کیوں نکالے تھے؟ سوچا ہے کبھی؟ افغانستان، دہشت گردی کے خلاف جنگ، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ پھر تو افغانستان کو نہیں چھیڑا جا رہا، پھر تو افغانستان کو آگ میں نہلانے کا پروگرام نہیں ہے، کیونکہ حسین حقانی نے ٹویٹ کیا بڑا خطرناک آج، قومی غدار سانپ، یہ امریکہ میں سفیر رہا ہے پاکستان کا، کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ افغانستان میں رجیم چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غور کریں، طالبان کو ہٹا سکتا ہے پاکستان، یہ اس نے ٹویٹ کیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ پاکستان دیکھ لے کہ ہم نے نیٹو کو بھی بھگتا، ہم نے رشیا کو بھی بھگتا، اور ہم نے امریکہ کو بھی بھگتا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ حسین حقانی کا ٹویٹ ذہن میں رکھیں، گورو نے جب حملہ کیا تھا نا، گورو نے 20,000 فوجی انہوں نے بھیج دیے تھے، 20,000 افغانستان پہ۔ یہ میں سلطنت برطانیہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک فوجی ڈاکٹر کو افغانیوں نے واپس بھیجا تھا، ایک فوجی ڈاکٹر کو، اور اس کو پیغام دیا تھا کہ جا کر اپنے مالکوں کو بتانا کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر واپس بھیجا تھا افغانیوں نے۔ طالبان تو نہیں تھے نا، پٹھان ہی تھے اس وقت بھی، یہ میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں۔ 37,000 ٹوٹل بندے تھے یہاں ہندوستان میں گورے، 20,000 انہوں نے بھیج دیا تھا افغانستان، اور ایک فوجی ڈاکٹر انہوں نے واپس بھیجا تھا۔ بہرحال یہ بڑے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کیا، میں اور آپ، یہ بہرحال اندیش ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اقتدار بڑا بے رحم ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اقتدار کے لیے جو ہے نا وہ افغانستان میں، جب ایک میجر جنرل اپنی بیوی بھول آیا، کیونکہ یہ ہماری سیریز ہے نا، آپ کو گائے بگائے بتاتا رہتا ہوں کہ ہم یہاں تک کوئی راتوں رات نہیں پہنچے۔ اس سے پہلے والے ویلاگ پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں، آپ کو فیروز خان نون کا قصہ سنایا، آج ایک اور قصہ سنیں اور سر دھنیں۔ عمران خان، نواز اور زرداری کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سہیل وڑائچ اور مجیب الرحمان شامی نے جو ہے نا وہ آئیڈیا پیش کیا ہے۔ امریکی سفارت خانہ $70 ملین، 70 ملین، اس کو ملٹی پلائی کریں، آج کل قیمت چل رہی ہے 278، کتنے روپے بنتے ہیں؟ یہ کس نے کس کو دیے؟ اور کنڈی نہ کھڑکا سونیا سدھا اندر آ، یہ کیا چکر ہے یہ بتاتا ہوں۔ اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی، لیکن اب جو ہے نا وہ نہیں سنبھل رہی۔ میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے اطہر عباس، ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے وحید صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے سلطان صاحب، میجر جنرل، یہ سارے میجر جنرل تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے آصف غفور صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب۔ سیاست نہیں ہوتی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ڈی جی ہوتا ہے نا، ڈائریکٹر جنرل، آئی ایس پی آر تمام افواج کا نمائندہ، نیوی کا، ایئر فورس کا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف،
سروسز ہیڈ کوارٹر کا، فوج کا یہ نمائندہ ہوتا ہے. یہ کسی خاندان کا نمائندہ نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوتا. کل جنرل شریف کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ یہ عطا تارڑ بول رہے ہیں، عزم بخاری بول رہی ہے، مریم اورنگزیب بول رہی ہے، خواجہ آصف بول رہا ہے، حنیف عباسی بول رہا ہے. فوج قومی ہوتی ہے یا ایک خاندان کی ہوتی ہے؟ یہ ایک پارٹی کی ہوتی ہے. آپ خود کہتے ہیں یہ کہ یہ پاکستان کی فوج ہے، تو پھر پاکستان کی فوج میں ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا. کے پی کے میں گورننس ٹھیک نہیں ہے، باقی ہر جگہ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ پہلے جتنے میں نے نام لیے آپ نکالیں، یوٹیوب پہ پڑھی ہوں گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنا ادارہ، مشقیں، افغانستان، دہشت گردی، سو اینڈ سو. اور پھر ایک نیا فیشن آ گیا ہے کہ یہ پوسٹ بریگیڈیئر لیول کی پوسٹ ہے، یہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی ہے، یا چلے میجر جنرل. پہلے سارے میجر جنرل تھے. یہ رواج پڑا تھا عاصم سلیم باجوہ سے لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی ISPR. اب شریف صاحب بھی ہیں. تو یہ قومی فوج ہے تو پھر ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا کہاں سے بنتا ہے؟ اور ایک اور اب بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سکرپٹڈ تھی. اس سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں کہا گیا کہ خبردار، رچرڈ گرینل کا نام لیا. گرینل کا نام لیتے تو پھر جواب دینا پڑتا، اور جواب کس کو دینا پڑتا؟ بڑے بھائی لوگوں کو. خبردار، الیکشن کی بات کی، الیکشن چوری کی بات کی، لاسٹک کی شلواروں کی بات کی، 9 فروری کی بات کی. یہ باتیں نہیں کرنی. اور خاص کر جو زور دیا گیا کہ گرینل کی بات نہیں کرنی، جواب دینا پڑتا. کسی نے جواب دیا گرینل کو؟ وہ سونے سے پہلے بھی ٹویٹ کرتا ہے، سونے کے بعد بھی ٹویٹ کرتا ہے، واش روم سے بھی ٹویٹ کرتا ہے. کوئی جواب دے. وہ ٹٹو بٹھا دیتے ہیں ٹی وی پہ. حنیف عباسی کو کون جانتا ہے؟ جوید لطیف کو کون جانتا ہے؟ دے نا. شبو پالشی جواب دے، ڈی جی ISPR جواب دے دیں، کالا یرکان جواب دے. کوئی مذہب ہی آئے نا، مذہب ہی آئے. یہ کیا کہ یہ ادھر بٹھا دیے ابصار عالم اور طلعت حسین. یہ کون ہے؟ وسیم بدامی. ادھر جواب دیں. لیکن پہلے منع کر دیا گیا کہ نا 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 نا، گرینل پہ بات نہیں کرنی. بات ہوئی تو جواب دینا پڑے گا. اور پھر ہر کوئی خان تھوڑا ہی ہے. ایبسلوٹلی ناٹ. اور اس طرح آنکھیں ہو گئی تھی HBO کے نمائندے کی. یوٹیوب پہ نکالیں. سیریسلی؟ اس نے کہا تھا سیریسلی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ خان ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گرینل پہ بات نہیں کرنی. اللہ نہ نے گرینل تے گال نہ کرائے. ساری نوکریاں نہ مسئلہ ہے، بڑی مشکل نال بچے پال رہے ہوں. بہرحال وہ سکرپٹڈ تھی. پہلے ان کو بتایا گیا تھا کوئی اس قسم کا سوال نہیں کرنا الیکشن پہ، الیکشن چوری پہ. اور زبان آپ نے ملاحظہ کی، وہ زبان ایک قومی فوج کے ترجمان کی نہیں تھی. امریکی سفارت خانے میں کچھ لیکس، انہوں نے کہا کڈو رپورٹاں، رسیداں کڈو، رسیداں. مشیل اوباما نے، اوباما کی گھر والی تھی کالی، $70 ملین دیا تھا. $70 ملین. یہ آپ کا کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا، روپے نکالیں گے، کیونکہ 70 ملین کو 278 سے ضرب دینی ہے. یہ پیسے دیے تھے رانوں کو سکولوں کے لیے. وہ بھی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا. کدھر گئے وہ؟ کوئی آپ کے علاقے میں سکول، کوئی ایکسٹرا آرڈینری سکولوں میں چیزیں. 70 ملین. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ قوم بیچتے ہیں، چاہے وہ 25 کروڑ، کہ یہ 25 کروڑ پاگل ہیں، یہ 25 کروڑ چلتے پھرتے بم ہیں، ہمیں قرضہ دو. پھر دوسری چیز پتہ ہے کون سی بیچتے ہیں؟ ایٹمی ہتھیار. ہم ایٹمی طاقت ہیں. ایٹمی ہتھیار کسی کے ہاتھ لگ جائیں گے، طالبان کے ہاتھ لگ جائیں گے، جماعت اسلامی کے ہاتھ لگ جائیں گے، TLP کے ہاتھ لگ جائیں گے. داڑیوں سے ڈراتے ہیں. یہ 2 چیزیں بیچتے ہیں، موجاں اپنیاں موجاں. کھاؤ پیو. قوم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے.
2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, 2.5 करोड़। यानी 50 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनकी 2.5 करोड़ आबादी नहीं है। हमारा 2.5 करोड़ स्कूल नहीं जाता बच्चा, 70 मिलियन। अब वो कह रहे हैं रसीदां कड्डो इधर। मैंने आपको बताया रात को 11 बजे के बाद सफारत खानों में जाए ना, रात को 11 बजे के बाद, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, आपकी आंखें खुल जाएं, सारे पे पहुंचे हुए होते हैं, टैट टाइयां, नसें उभरी हुई, क्या के अंग्रेजियां, हाय हेलो, औरतें मर्द, ये नहीं कि खाली मर्द, कट्ठा खाता, कोई कहें को किड़े नाप खड़े ना है, कोई कहें को किड़े नाप खड़े ना है, अंधारे वाले पास से। ये आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये आप लोगों के सामने हो भाई, मैं कितने बत्ते हो तो सब बैठे। अगर हम में शऊर होता और अक्ल होता तो हमारे साथ ये करते ये लोग जड़ा करे न पैन, उनको पता है मैंने सारे लल्ले 70 मिलियन खा गई है सर्जरियां, छोटियां मोटियां बड़ियां, कि किधर गए वो, और सीधे मांगेंगे। अभी सुना है लीक्स आ रही हैं कोई, उसके अलावा जो है ना शराबां, डांस, रिजीम चेंज ऑपरेशन में कितना कितना पैसा दिया चैनलों को। राजा रियाज सांड को एक बंदा कह रहा था कि 3 फुट से बो आनी है राजा रियाज को, लो राजा रियाज, वो जो नए नोट चले सिंध हाउस में बकौल इमरान रियाज, नए नोट, उन्होंने कहा जी नए नोट लेंगे, नए नोट। बकौल इमरान रियाज के शर्जील मेमन के जिम्मे था, कुपियां शर्जील मेमन के जिम्मे थी, मसाजर लड़कियां थाईलैंड की। मुझे उस लड़की के साथ हमदर्दी है जिसने राजा रियाज का मसाज किया होगा, और नूर आलम का, उनसे हमदर्दी है मुझे। ये सारी चीजें पहुंचाई गई। पीछे ये थे, आपको याद होगा एक सुअर की तरह वेस्ट कोट पहने फ्रेंच काट वाला अमरीकी यूट्यूब पे निकाले, हर किसी को मिल रहा था, वो जो जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था। आप कभी 11 बजे के बाद इसमें जाएं तो सही, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। वो कैद आदम ने कहा था ना, उनको हूर और हमें वादा है हूर, जो झानी हूर होनी उठाइयों नहीं है, हमारे साथ वादा किया गया है शरीफ लोगों नाल, उन्होंने मिलियों ही सारे कंजोर, पूरा पूरा खानदान कंजोर, दलाल, ये तुम्हारी शराफिया तरक्कियां नहीं करनिया, इन्हीं तरक्कियां थी नहीं। बहरहाल वो आप कह रहे हैं कड्डो रसीदा, कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, कड्डो रसीदा, कह को कितने कितना माल लाया ने कड्डो, और करना चाहिए। रजीम चेंज ऑपरेशन में पैसे लगा के चलती भरती 6.1 पे जो है ना ग्रोथ रेट, एहसास प्रोग्राम, पनाह गाहें, लंगर खाने, सेहत कार्ड, सियाहत, बरामदाद, और जो है ना वो तरसीलात ज़र, हर चीज़ में रिकॉर्ड, घर भेज दी हुकूमत मॉल ला के। अब वो कह रहे हैं लीक्स आ रही हैं, दुआ करेंगे लीक्स आए ना, और बड़े लोग परेशान हैं। यानी कहा जा रहा है इस्लामाबाद में इजलास हो रहे हैं कि यार वो लीक्स आ गई तो कोई बंदा तले प्यो दी, कोई उत्ते प्यो सी, कोई टंगा खलो दी। अमरीकियों के शौक आपको पता है, अमरीकी शौकीन हैं। बहरहाल वो लीक्स सुना है कि वो आने वाली हैं, और ये मैंने 70 मिलियन का तो आपको बता दिया। ये बेचते हैं, कौन बेचते हैं? एटम बम बेच, पूरी दुनिया के पास एटम बम नहीं है, कई मुल्कों ने ऐलान ही नहीं। आपका क्या ख्याल है, इसराइल के पास नहीं है? इसराइल ने ऐलान नहीं किया। फ्रांस के पास एलानिया है, बरतानिया के पास एलानिया है, रशिया के पास एलानिया है, चीन के पास एलानिया है। आज से 10 साल पहले चीन के पास 1000 एटमी हथियार थे, 10 साल पहले। अमेरिका के पास, अमेरिका ने तो 42 में एटम बम दे मारा था हिरोशिमा पे, याद नहीं है आपको? तो कितने बम होंगे अमेरिका के पास? इन्होंने एटम बम कुडना पे ठेले, जिन्हें बंदा कुडना रहना है, इन्होंने एटम बम हारे ले कुडना पे, पता नहीं है भी सही कि नहीं, कोई शुरकनी छुपाई पैन
جن جو شادیاں دے شرک نہیں چھڑے نا انہوں نے پتہ ہی کو نہیں نا. یہ بیچتے ہیں اور مال کھاتے ہیں. 1 2 اور سارے شہری رحمان کا نہیں بتایا $5 لاکھ ڈکار گئی ہے, منہ دیکھا ہے اس کا. جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے شہری رحمان اور الیکشن کمیشن ڈالر کھا گیا ہے. جمہوریت وہ سکندر سلطان راجہ بھیرے نہ نائیے, اس کا باپ دادا بغلیں اتارتا ہوگا لیکن کامی نائیوں والا کیتا الیکشن کے ساتھ. یہ لیکس آنے والی ہیں. بہرحال دعا کریں آ جائیں. اب آج وہ ڈاکٹر رفیق کی برسی آپ کو بتایا ہے وہاں پہ جی کہ یہ جی مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کمیٹی. میں تو خیر حق میں نہیں ہوں, لعنت بھیجتا ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے پہ بھی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جیل جائے گی پوچھنے, نون لیگ والے نواز شریف کے پاس آئیں گے پوچھنے, پیپلز پارٹی والے زرداری کے پاس آئیں گے پوچھنے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نواز, زرداری اور عمران خان مل بیٹھیں, اس کی کوئی راہ نکالیں, مل بیٹھیں. ہمیں تو عمران خان پہ ذرا بھی امید نہیں ہے. ہاں ایک ہو سکتا ہے جس طرح کل میں نے کہا ایک پوائنٹ کہ جرنیلوں کو کڈو, جرنیلوں کو اسلام آباد داخلہ بند کر دو انہوں کہ اسلام آباد نہ وڑ سکنے. یہ ہو سکتا ہے. تینوں بیٹھ جائیں, وہ الیکشن بھی ہوتا رہے گا سارا کچھ, تو اسلام آباد نہ وڑ سکنے, ان کو روکیں. یہ ہو سکتا ہے. ہاتھ ملا لیں, آئین میں ترمیم کر لیں کہ فیض آباد سے ادھر جرنیل نہیں آ سکتے, اور وزیر اعظم سے ملنا ہوگا تو ایک دن پہلے ٹائم لیں گے. یعنی یہ ہو سکتا ہے. اس پہ بیٹھ جائیں اور ایک دن یہی کرنا پڑے گا, ورنہ دیکھنے پہ ہو. ایک اوپر بھی میجر جنرل کی کہانی سناتا ہوں آپ کو, اس پہ بیٹھ جائیں. یہ آج وہ ڈاکٹر رفیق کی برسی تھی تو وہاں پہ سہیل وڑائچ نے کہا ہے, مجیب الرحمان شامی نے کہا ہے, لیاقت بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیٹھ جائیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان ان سے ملے نہ, یعنی ملے نہ مین کہ مل جانا سیاسی طور پہ ان کے ساتھ حکومت نہ بنائے, حکومت میں شامل نہ ہو, اس بات پہ مل جائیں کہ جرنیلوں کو کڈو, انہوں کو آخو ونجو سرحدوں تے اور اپنا کام کرو. میجر جنرل سکندر مرزا شہاب صاحب کہتے ہیں جب بنے نا گورنر جنرل موجاں, رات کو 2 بجے تک ساری رات تیری یاد ستاوے, کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے, دل دے کے پچھتونی میں, دل دے کے پچھتونی میں, بے دردی نیند نہ آوے, ساری رات 2 بجے تک. حسین شہید سہروردی میجر جنرل سکندر مرزا کی نواسی کے ساتھ ڈانس, وزیر اعظم اور میجر جنرل سکندر مرزا کی بیوی کے ساتھ ڈانس. وزیر اعظم تھے گورنر جنرل, پاکستان چلنا پہ ہے. دے مار تے دے مار, شراب تے شراب, شراب تے شراب, شراب تے شراب, پیتی آنے. اچھا پارٹی ختم ہو گئی. شعیب صاحب کہتے ہیں پارٹی ختم ہو گئی, 2 بج رہے تھے, ہر کوئی گیا جی میرے کو مست ماحول میں رہنے دے, ہر کوئی گیا جھومنا جھامنا. سہروردی صاحب کمرے میں گئے تو ایک عورت لباس بکھرا ہوا, کوئی کیش نظر آ رہی ہے, کوئی کیش صوفے پہ پڑی ہے. وہ سہروردی گھبرا گیا. سہروردی نے فوراً فون کیا شہاب صاحب کو, سیکٹری تھے, کہ نس کیا میرے گھر. شہاب صاحب کہتے ہیں میں تو پارٹیوں میں جاتا نہیں تھا. وہ ٹائم دیکھا, میں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا وزیر اعظم کو. میں بھاگ کے پہنچا, کہتے ہیں وہ یار یہ عورت پڑی ہے. میں نے کہا یہ تو میجر جنرل سکندر مرزا کی گھر والی ہے. ہاتھ ساٹھ گھر والی بھول گیا ہے میجر جنرل, گورنر جنرل. یہ اسلامی جمہوریہ نواں بنا ہے. اور شعیب صاحب کہتے ہیں چپڑاسی کو بلایا, اس نے ڈریس ٹھیک کیا, اس کو لتا مار کے اٹھایا, کیڑے حال تو اس کو کار ہی سٹ کے سکندر مرزا کو وان کیا کہو سہور گھر والی تو اتھے اچھا کہ اتھے بھول آیا گھر والی ادا کہ جی گھر والی تو اتھے بھول آیا ہے. اس کو گھر والی وان کے ٹی سی ایس کی تھی کہ گھر والی تو سنبھال. یہ بڑھنا پیان ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا
معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.